محترم ابو بکر قدوسی صاحب کی سداپار تحریر۔ عورت برائے فروخت ہے، خریدیں گے؟ کیا یہ سب عورت کی بیپاری نہیں؟ کبھی اس کی ادائیں فروخت کرتے اور کبھی اس کی ناز و انداز، کہیں اس کا ترنم بکتا اور کبھی اس کی سانسوں کی مہک تک کی قیمت لگتی، کبھی اس کے جسم پر شاعری ہوتی اور کبھی حسن کے فراز کو امالہ سے ملایا جاتا اور کبھی کٹورا سی آنکھوں کو جھیل سے تشریفہ دی جاتی۔ پھر یوں بھی ہوتا کہ اس کی عصمت کی، اس کے جسم کی اور اس کے ہر رنگ کی قیمت لگتی۔ کبھی منڈی مویشیوں میں ایک رات کے لیے بولی لگوائی جاتی، لیکن کبھی دیکھا کہ عورت کے ناز و انداز، جسم و جان کی خریدار کوئی عورت ہو، کبھی نہیں ملے گی۔ ہاں، مگر اس کے بدن سے پیدا ہونے والے مرد ہی اس کے خریدار ہوں گے، اس کو بیچنے والے ہوں گے، اس کا مول لگائیں گے اور پھر اس کو خرید کر کے لے جائیں گے۔ کل رات ایک مجلس میں سوال رہا کہ اگر عورت اور فحاشی کا سبب ہے تو کیا مجرم بھی وہی ہے؟ سوال کے جواب میں کتنے ہی سوالات تھے۔ بازار حسن کس کے دم سے آباد ہے؟ جسم و جان کے اس بازار میں گاہک کون بن کر آتا ہے؟ قیمت کون لگاتا ہے؟ ہوس کی تسکین کس کی ہوتی ہے؟ بازار میں گاہک نہ ہوگا تو مال پڑا سڑ جاتا ہے، منڈی اجڑ جاتی ہے، دکان آگے بڑھانی پڑتی ہے۔ جی ہاں حضور، مجرم جو ہے مرد ہے جنہوں نے اپنی ہوس کی تکمیل کو بازار سجائے ہوئے ہیں اور عورت برائے فروخت کی بورڈ سجا رکھے ہیں۔ کئی بازار حسن جائیے، وہاں ایک کردار ملے گا، کاندھے پر مخصوص پر نہ رکھے، آپ کو منڈی میں موجود تازہ مال کی دستیابی کی اطلاع ہی نہ دے گا بلکہ اترتے چڑھتے نرخ سے بھی آگاہ کرے گا۔ اسے دلال کہتے ہیں۔ کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا، لیکن اس کے لائے ہوئے مال کو ہر کوئی اپنے گھر میں چھپانا چاہتا ہے۔ معاملہ کچھ اس حد تک بگڑا کہ بازار کی حدود لامحدود ہو گئی، دلال بیوپاری بن گئے، پورے معاشرے کو بازار سمجھ لیا اور اب ہر عورت کو فروخت کا مال بنانے کا صاحب نامشکور جاری ہے۔ آپ میڈیا دیکھ لیں یا بازار میں نکل جائیں یا اخبار پڑھ لیں، مرد نے ہر طرف منڈی سجا لی۔ اسی کوئی شے کی عورت کی نمائش کے بنا فروخت نہیں ہوتی، اسی کوئی کاروباری میٹنگ اس کے حسین ساتھ کے بغیر شروع نہیں ہوتی۔ مرد نے عورت کی سوچ سے بہت ہولے نام نہاد آزادی کا تصور راست کیا۔ وہ معصوم چڑیا جال میں آتی گئی، مرد نے آزادی کے تصور کے ساتھ ساتھ برابری کا نعرہ بھی اس کے منہ میں ڈالا۔ پھر جب معصوم فاختہ کے پر کٹ گئے، اس کی نواسانیت بکھر گئی تو دھیرے سے جا کر اس کا ہمدرد بن گیا اور اسے گلے سے دبوچ لیا۔ وہ کملی آزادی کو انجوائے کرتی کرتی بہت دور نکل گئی۔ شام ہو گئی، رات ڈھل گئی، ستارے بھی ڈوب چلے اور گھر بہت دور نکل گیا۔ صاحباں کیا اس پناہ گاہ کا نشان بھی کھو گیا۔ پناہ کہاں ملتی، منزل کیسے آتی؟ ہاں، جب ہوش آیا تو آزادی تو تھی، عورت مگر کہیں نہ تھی۔ سوال تھا کہ عورت مجرم ہے یا مرد؟ بتائے کون سی عورت ہے جو سر پر چادر نہیں چاہتی؟ کبھی اپنی اہلیہ کے ساتھ کسی پوش علاقے میں جائیے، کسی جدید ہوٹل میں چلے جائیے، نیم برہنہ خواتین کے بیچ میں بیٹھ جائیے، آپ کی اہلیہ ایک دم اجنبی سے لگیں گی، کیونکہ سرتاپ پاسیاہ عبایا میں ملبوس بظاہر ماحول خراب کرتی، لیکن یہ کیا کہ مرد ایک نظر ڈال کر اپنے دھیان میں مگن، لیکن ان کے پہلو میں بیٹھی عورتیں گمسم مڑ کے سیاہ عبایا میں چھپی حور کو تکے جا رہی ہیں، آنکھوں میں رشک، دکھ، حسرت اور محض حسرت۔ میں اس منظر کا بہت بار کا شاہد ہوں۔ ان حسرت بھری نگاہوں کو بیسوں بار دیکھا کہ جہاں سے کراہیں نکل رہی ہوتی ہیں کہ کاش ہمارا ساتھی بھی ہمیں یوں ہی مستعور کر کے باہر لاتا، کاش ہم ان کے لیے بھی ایسی خاص ہوتی۔ یہ تو عام عورتیں ہیں۔ جائیے، میرا دعویٰ ہے کہ کبھی بازار حسن کی عورتوں کو جا کر پوچھئے کہ آپ کیا چاہتی ہیں، کوئی ایک بھی نہ چاہے گی کہ وہ برائے فروخت سامان کی بوری ٹھہرے۔ افسوس، مرد کے اس معاشرے نے عورت کو برائے فروخت اور ایک پروڈکٹ بنا لیا اور اس کو بازار کا ایک جنس بنا دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ تحریر پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور تھینک یو۔